ایک اجنبی لڑکا لڑکی دونوں آپس میں گفتگو میں مہو ہیں، ڈنڈے سے نہیں روک سکا، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، ڈنڈے سے روکے گا تو فتنہ پھیلے گا۔ خاص طور پر ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جس کا اوڑھنا بچھونا مقصد زندگی ہی یہی ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، گناہوں سے روکنا، ہر شخص کا بھی فریضہ ہے اور ایک جماعت کا ہونا بھی لازمی ہے۔ ہر شخص کا فریضہ، اس پر حدیث سناتا ہوں، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے روکو، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو فبقلبہ، دل سے اس کو برا تو سمجھو، وذالک اضعف الایمان، اور دل سے برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، اس کے بعد ایمان نہیں بچتا۔ ایک آدمی راستے میں چلتے ہوئے دیکھتا ہے، ایک اجنبی لڑکا لڑکی دونوں آپس میں گفتگو میں مہو ہیں، ڈنڈے سے نہیں روک سکا، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، ڈنڈے سے روکے گا تو فتنہ پھیلے گا، زبان سے روکے گا تو ممکن ہے جان محفوظ نہ رہے، اس لیے کہ یہ بات ہے نا کہ اگر تمہیں استطاعت ہے تو زبان سے روکو، اگر استطاعت نہیں ہے، تمہاری جان کا خطرہ ہے تو مت روکو۔ زبان سے روکنے کی استطاعت ہے تو روکو، زبان سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر چپ ہو جاؤ، فتنہ نہ پھیلاؤ، فساد نہ برپا کرو۔ لیکن تیسرا درجہ بتایا، دل سے برا تو سمجھو اس کو۔ اگر ایک آدمی اس فعل کو دیکھ کر برا بھی نہیں سمجھ رہا، کہتا ہے نہیں آج کل تو رواج، مخلوط نظام کو عورت اور مرد کا مخلوط نظام دیکھتا ہے، مخلوط تعلیمی نظام دیکھتا ہے، کسی اور گیدرنگ میں دیکھتا ہے، مخلوط دیکھتا ہے، اور مردوں اور عورتوں کا ہجوم ایک ساتھ دیکھتا ہے، ایک ذرہ اسے برا نہیں لگتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برائی کو دیکھ کر دل سے بھی اس نے برا نہیں جانا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اب اس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ اس کے پاس نہیں بچا۔ اللہ اکبر، یہ حدیث مبارک آئینہ ہے، آئینہ۔ اپنا احتساب کر لو، اپنا محاسبہ میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔